اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج 17 ربیع الاول 1443 ہجری بروز اتوار، جو کہ یہ دن منسوب ہے ولادت بسعادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، لہٰذا سب سے پہلے اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام جہان تشیع حبداران اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کی مخلصین، اہل بیت علیہ السلام کے مدافعین، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو تمسک رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے، نہایت ہی مہم موقع ہے، اور تمام کے تمام لوگ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یقیناً ان سب کے لیے یہ دن خاص دن ہے، اور اس خاص دن کے موقع پر ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ دل تو خوش ہے، دل مسرت ہے، اور اس خوشی کے جو اہداف ہے، جو مقاصد ہے، اس کے مطابق یقیناً ہر ایک انسان جس کو اللہ نے خلق کیا، یقیناً اس کو عقل بھی عطا کی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یقیناً سوچ اور فکر کی طرف چلے جائیں اور تدبر کرے اسلام کے اندر، تفکر کرے قرآن کے اندر، جو متون اسلامی ہے، اسلامی متون ہے، اس کو پڑھے اور ان شخصیات کے متعلق مطالعہ کرے کہ جو شخصیات یقیناً ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فضائل بیان کیے، ان کے فضائل بیان ہوئے، ان کے مناقب بیان ہوئے، اور وہ شخصیات جو کہ عالم بشریت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت بنا کے بھیجے، اور یقیناً ان شخصیات میں سے سہر فہرست حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور ان کے پاک طاہر اور مطہر اولاد، جو کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اور وہ میرے بعد میری نیابت کریں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور آخر جو ہے وہ حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ یقیناً اس متون میں آپ کو ان شخصیات کی فضیلتیں، ان شخصیات کی مناقب، ان شخصیات کے مناقب اور فضائل نظر آئیں گے، اور یہ فضائل فقط ہمارے زبانی حد تک بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ قلباً اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ان کی ولایت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور یقیناً جو ان کے دشمن ہے
ان سے ابراز اور اظہار براءت کرنا چاہیے۔ اولاً یہ اظہار فی قلبی ہی ضروری ہے، واجب ہے، اور اگر موقع ملا انسان کو موقع ہے تو یقیناً زبان کے ساتھ بھی ان سے براءت کرنی چاہیے، اور اگر بس چلے تو ہاتھ کے ساتھ بھی براءت کریں ان سے، یعنی ہر اعتبار سے ہم ان سے براءت کریں۔ اور یہ کام یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بخوبی انجام دیا کہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، تو انہوں نے ہمارے لیے ثابت کر دیا کہ وہ جب دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے تو قلباً بھی تھے، لساناً بھی تھے، اور بیدن بھی تھے، یعنی ہاتھ کے ساتھ بھی بیدن یہ لوگ جو ہے وہ یقیناً اظہار کرتے تھے، اور انہوں نے جتنی بھی کفار کے ساتھ جنگی کی وہ یقیناً ناقابل فراموش ہے، اور ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ہمارے لیے جو شہداء ہے اسلام کے، جو شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جنگیں کی ہے، جنہوں نے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دل سے، ہاتھ سے، زبان سے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ جنگ کی، اور یہ جنگ در حقیقت ان سے اظہار براءت کا مظاہرہ تھا۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمارے آقا اور پیشوا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام بھی انشاءاللہ العزیز جب تشریف لائیں گے تو یہی صحابہ کی جنہوں نے چاہے وہ جنگیں ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں ہوئی، خندق ہے، بدر ہے، حنین ہے، یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہوئی جمل ہے، صفین ہے، یا نہروان ہے، ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حجت خدا کے ایک کلام پہ ہم جس کا کہہ دے، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے، جو عداوت کرے، ان کے ساتھ ہماری جنگ باللسان بھی جنگ ہے، ان کے ساتھ ہماری قلباً بھی جنگ ہے، ان کے ساتھ ہماری ہاتھ کے ساتھ بھی جنگ ہے، بیدین بھی جنگ ہے، اور ان سے ہم بیزاری کرتے ہیں۔ یقیناً اس کا ثبوت آپ کو زیارت عاشورہ میں بھی وارد ہوا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے ان کے ساتھ ہماری بھی جنگ ہے، اور جن سے آپ کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ تو یہ حجت خدا کے فرمان کے مطابق براءت جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ براءت انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے ہمارے بزرگان شہداء جو اسلام کے شہید ہے ان کی پاک روحوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے وہ ایک نمونہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم بھی انہی کی طرح فرمان امام کے مطابق، اور جو افراد امام کے دشمن ہے ان سے ہم جو ہے وہ قلباً اور لساناً اور یدن ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ان سے براءت کریں گے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ چونکہ حکم امام اور حکم معصوم حکم خدا ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اس چیز پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور چونکہ آج کے دور میں یقیناً وقت کے امام جو ہے وہ پردے غیبت میں ہے باذن اللہ، اور آج کے دور میں بھی یقیناً اگر ہمارا کوئی اور بس نہ بھی چلے تو یقیناً قلباً ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم براءت کریں ان افراد سے جنہوں نے رسول اور آل رسول علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کے ہدف میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کیے، اور کسی اعتبار سے بھی
ہم ان کے اوپر ہمارے دل میں نرمی نہیں آ سکتی، کم از کم دل کے ساتھ اس چیز کا عہد کرنا چاہیے، اور جہاں ضرورت پڑے اور جہاں موقع ملے تو زبان کے ساتھ بھی اس چیز کی ہمیں گواہی دینی چاہیے کہ ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ ہمارے دشمن ہے چونکہ وہ رسول اور آل رسول علیہ السلام کے دشمن تھے۔ یہاں تک مقدمتاً گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں فرمائی، یعنی عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان ایام کا، جو کہ عید کے ایام ہوتے ہیں اور یا اعضاء کے ایام ہیں، تو ان میں مخصوصاً ہمیں خود بھی اس چیز پر عمل پیرا ہونا چاہیے، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی رستے میں ہیں، چاہے جوان ہیں یا بڑھاپے کی طرف جا چکے ہیں یا بچے ہیں، جس انداز میں بھی ہو۔ بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب تو مثلاً ایک شخص جو کہ جس کی زندگی زیادہ ہو چکی ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں ابھی تو میری ایج ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اور کیا کرنا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ علم کے پیچھے رہے اور ہدایت کے پیچھے رہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ جو 5 منٹ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو دیے ہیں، یہ بہت بڑا عظیم ایک آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک عظیم ہدیہ ہے۔ اس 5 منٹ کا ہم کیوں استفادہ نہیں کر رہے، وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں وقت گزاری، تو وقت گزاری ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں وقت گزاری کر رہے ہیں؟ اتنی قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس قیمتی زندگی کو ہم کیوں ایسے گزار دے یا لغویات کے پیچھے گزار دے؟ یا بعض لوگ جو ہے جیسے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں چاہے 5 منٹ بھی ملے ہیں، چاہے جس حالات میں بھی ملیں، ہم بیمار ہیں، ہم تندرست ہیں، کسی بھی حالت میں بھی ہوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور وقت جو ہے یہ قیمتی چیز ہے۔ تو ان مناسبتوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، غور فکر، تدبر، تفکر، ان چیزوں پر زیادہ ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 17 ربیع الاول جو کہ ولادت باسعادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ظاہر ہے کہ ولادت کا موقع ہے، تو ہمیں اس موقعوں پر خود جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ انسانیت کے لیے ایک معلم ہے، تو ان کی زندگی کے متعلق ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی جو کہ ایک پاک اور پاکیزہ زندگی تھی وہ کیسے گزری، اور ان کی زندگی سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے فرامین کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عمل نہ کرے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ مخصوصاً جو مناسبتیں ہوتی ہیں آج کل کے دور میں، تو الحمدللہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بھی ہر اعتبار سے کتابیں ملتی ہے، اور ایک بہت اچھا وہ ہے کہ انسان کے پاس اگر یہی جو ہمارے پاس جو وسائل ہے، موبائل جیسی چیز، چھوٹی چیز ہے، ہاتھ میں ہے، ہمیشہ جیب میں رہتی ہے، تو اسی سے بھی ہم اگر کوشش کریں تو آپ یقین فرمائیں کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ خود بخود آتی رہتی ہے۔ یعنی میں خود اس دن سوچ رہا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے، 22 سال پہلے ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا تھا جب ہم جاتے تھے کسی ایک موضوع پر، لائبریری جاتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، اور اس کے لیے کتنی زحمتیں کرنی پڑتی تھی ظاہر ہے کہ لائبریری میں جانا، اور ان کے بھی کچھ قواعد ہوتے تھے، کچھ شروط ہوتے تھے، تو یقیناً انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لائبریری بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وقت جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہوتا اور زندگی کے امور بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں یعنی میں خود دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس یعنی خود وہ ایک چینل میں میں بہرحال ایڈ ہوں، تو اس میں خود بخود وہ جو مناسبت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ ان کے جزائے خیر ان کو دے، کتابیں بھیجتے رہتے ہیں
اسی موقعوں پر مثلا 17 ربیع الاول کے نزدیک دن ہے تو وہ کتابیں جو لکھی جا چکی ہے اردو زبان میں، حتیٰ اردو زبان میں، عربی میں بھی یقیناً ہے، فارسی میں بھی ہے، لیکن جو انگلش میں بھی ہے، اور وہ کتابیں جو اردو ہے اس کی تعداد، یعنی ہم چونکہ ظاہر ہے کہ اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اردو جلدی سمجھ آ جاتی ہے دوسری زبانوں کے بنسبت، تو وہ کتابیں جو ہے تقریباً 10-12-20 کتابیں یہ جو ہے انہوں نے وہاں پر ڈال دی. تو یہ کتابیں ہمارے پاس ہے. آج کل کتنا ہی نہیں، دور آسان ہو گیا ہے الحمدللہ. ساتھ میں جو گناہ کے جتنے وسائل زیادہ ہو گئے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نیک اور اچھے وسائل بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں. وہ تو ہمارے اپنے ذات کے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور یقیناً اس پر ہمارا خود جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے ہمیں ہدایت کر دیا ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کافر ہو جائے یا شاکر ہو جائے، تو رستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم جو ہے ان ایام میں جو چیزیں ہمارے پاس مہیا ہے وہ ان چیزوں سے جا کے استفادہ کریں، اور ان چیزوں کو جو کہ زندگی، جو قیمتی زندگی ہے، اس قیمتی زندگی میں ان کے لمحات کو مزید قیمتی بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ مختلف ذرائع سے یہ معلومات حاصل کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور کیا اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر بیٹھے ہیں سکون سے، ان کے پاس ٹائم ہے پڑھنے کے لیے، تو ہم کیوں نہ کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دوسرا جو ہمارے پاس وہ ہے جو ذرائع ہیں، جو ٹی وی پروگرامز ہے، ریڈیو پروگرامز ہے، اور دوسرے جو چیزیں ہیں ان سے بھی ہم یقیناً استفادہ کر سکتے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس قسم کے پروگرامز کو یقیناً سننا چاہیے. وہاں پر علماء، خطباء اور جو محققین حضرات ہیں جو خود سالوں سال جو ہے وہ پڑھتے رہے اور محنت کرتے رہے، دین میں تدبر کرتے رہے، ان کی گفتگو کو کم از کم سنیں. اس میں ٹائم بھی کم لگے گا اور یہ بھی بہرحال ایک رستہ ہے. تو یہ حال جو بھی ہے، بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ایام آ رہے ہیں، جو مناسبتیں آ رہی ہے، ان مناسبتوں میں ہم فرامین اہل بیت علیہم السلام کے متعلق مطالعہ کریں. ہم جو ہے وہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی جو چیزیں ہیں، جو فرامین ہے، جو مطالب ہے، ان کے کردار ہے، رفتار ہے اور ان کے گفتار ہے، ان سے استفادہ کریں. تو آج کی بہرحال یہ تو گفتگو ہو گئی کسی حد تک. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کے متعلق کچھ نہ کچھ اگر پڑھنا چاہے تو اس میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حیات طیبہ ہے اس میں ہم کئی جو ان کے جو مختلف حصے ہیں زندگی کے، اس میں ہم جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اولاً چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی زندگی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا، یعنی 23 سال کا یہ عرصہ، چونکہ رسول اللہ کی جو آخری شہادت جو واقعہ ہوئی ہے وہ 63 سال کی ایج میں، جو کہ معروف یہی ہے، مشہور یہی ہے کہ 63 سال کی ایج میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور 63 سال کی زندگی میں 40 سال یا اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا، 40 سال پر رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کر دیا اور باقاعدہ لوگوں کو رسماً یہ بتا دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں اور آخری نبی ہوں. اس کے بعد کی یعنی یہ 40 سال کا عرصہ جو ہے، اس 40 سال کے عرصے بھی مختلف جگہوں پر بحث کی جا سکتی ہے، اور ایک 40 سال کے بعد جو کہ نبوت کا عرصہ ہے اور وہ ہے 23 سال کا عرصہ. یہ 23 سال کا عرصہ جو ہے اس میں بھی گفتگو کی جا سکتی ہے اور مختلف جگہوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی 23 سال جو ہے، جو 23 سال کا عرصہ ہے، یہی عرصہ جو ہے وہ بڑا قیمتی، بڑا سرمایہ سے بھرا ہوا اور نہایت ہی فکر کرنے کے لیے یہی 23 سال کا عرصہ نہایت ہی مہم ہے. اور ہم اگر دیکھ لیں تو جو سیرت کا سوال ہے، چونکہ 40 سال سے پہلے ظاہر ہے کہ ابھی اسلام کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، اسلام کے تبلیغات شروع نہیں ہوئے، صرف یہ ہے کہ کچھ اخلاقی امور ضرور ہے.
رسول اللہ کے کچھ اخلاقی امور ضرور ہے جو کہ ابتدا سے لے کر ان 40 سال میں بھی اس پہ ہم وہ کر سکتے ہیں. جیسے مثلا اس دن بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ صادق اور امین کے جو القابات رسول اللہ کو دیے گئے تھے، تو اس قسم کے اخلاقی پہلو تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی اگر رسماً جو تبلیغات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ یقین اسی 23 سال میں ہوا ہے. اور اس 23 سال میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے مذہب تشیع کے پاس ان 23 سال کے علاوہ بھی ہم سیرت کا عرصہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام جو عرض کر چکے ہیں. رسول کے حدیث کے مطابق یہ افراد تھے جو کہ جانشین تھے رسول اللہ کے، اور ہمارے پاس وہ بھی ہے جو کل ملا کے 250 سال بن جاتے ہیں. 251 سال یہ ہمارے پاس سیرت کا عرصہ ہے. یعنی اس میں جو کام ہوئے ہیں ہمیں اپنی زندگی انہی 250 سال میں جو چیزیں ہمارے پاس مہیا ہے انہی پر ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور ہمارے جو اسلام کے جو دوسرے فرقے ہیں جو اہل تسنن ہیں ان کے پاس یہی 23 سال ہے، اور ان 23 سال میں بھی بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ بھی عجیب ہے کہ اس میں مثلا ابو حریرہ جیسے جو کہ ذات خود وہ شخص بھی وہ روایت لیتے ہیں جو کہ جس کو کیا کہیں کہ اس نے کیا کیا حدیث بیان کر دی، اور بہرحال ان کے راوی بھی اس میں فرق ہے. یقیناً ہمارے پاس جو راوی ہے وہ اور ہے، اور ان کے پاس جو راوی ہے وہ اور ہے. تو یہ بھی بہرحال ہمارے اور ان کی سیرت یہاں پر بھی آپس میں مساوی نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے راویوں سے روایت انہوں نے نہیں لی ہے اور ہم بھی ان کے راویوں سے کوئی روایت نہیں. اور نہ ہمارے پاس جو روایت کا جو سب سے بڑا معیار ہے، یہ جملہ میں عرض کروں، ہمارے پاس ہم اس راوی سے روایت لیتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے تمسک رکھنے والا ہو. اہل بیت سے ہم ہمارے یاسر سے روایت لیں گے، ہمارے یاسر سے ہم سلمان محمدی سے روایت لیں گے، ہم جو ہے وہ ابو ذر غفاری سے روایت لیں گے، ہم جو ہے وہ سلیم ابن قیس کی روایت کو معتبر مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اہل بیت کا تمسک ان کے قلوب کے اندر تھا. ہمارے پاس معیار جو ہے وہ اہل بیت کا تمسک ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ معیار کچھ اور ہے. بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. تو بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات طیبہ کے عنوان سے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے اور لازمی ہے، ہم رسول اللہ کے اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو دیکھتے ہیں، قرآن میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں. اور میں شروع یہیں سے کروں گا کہ رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں جو حدیث ارشاد فرمائی جس کو طرفین نے لکھ دیا اور فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو ثقیل چیزیں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جو ہے وہ قرآن ہے، انسان کی ہدایت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہدایت، یعنی انسان کی ہدایت ان دو چیزوں سے ہو سکتی ہے رسول اللہ کے بعد، ایک قرآن اور ایک میری عطرت. ایک قرآن اور ایک میری عطرت. اب یہاں پہ قرآن جو ہے وہ عظیم کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، ایک میں ہمارے پاس یہ ہے جس کا جو ہے ظاہر ہے کہ ہم آیات کو پڑھتے ہیں، روایات کو پڑھتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. اہل بیت علیہم السلام کی جو زندگی ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے جو فرامین ہے اس میں سے بھی ہم جو وہ کرتے ہیں. پھر قرآن کو اگر دیکھ لیں تو قرآن بھی وہی اہل بیت کی طرف پلٹ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کلی کتاب ہے، وہاں صرف کلیات بیان ہوتے ہیں، صرف کلیات بیان ہوں گے. اور ہم جو جزوی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے نماز کی بات ہوتی ہے، نماز پڑھنا واجب ہے. قرآن میں یہی ہوا کہ اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہی کچھ ہی تو آیا، اور اس کے بعد کوئی طریقہ اور کوئی بات یہ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم جب جاتے ہیں معصوم کی طرف، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے جو اہل بیت ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز 5 وقت کی ہے.
نماز 5 وقت کی ہے، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا، پہلے سورہ الحمد مثلا، پھر دوسرا سورہ، پھر رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، رکوع اور سجود میں کون سے ذکر پڑھنے ہیں، قنوت پڑھنا ہے، بسم اللہ کو مثلا بالجہر پڑھنا ہے، اور رکعت بھی بتا دیے کہ صبح کے 2 رکعت ہوتے ہیں، ظہر و عصر کے 4 رکعتیں ہوتی ہے، عشاء کی جو ہے وہ 3 رکعتیں ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بتا دیا، سارا کے سارا کچھ بتا دیا۔ تو قرآن مجید میں تو فقط اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں پہ قرآن جو ہے وہ بھی کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ بھی اہل بیت کی طرف جا رہا ہے، یعنی خود قرآن جو ہے وہ محتاج ہے، قرآن کو سمجھنا یہ بھی اہل بیت کے بغیر ناممکن ہے، اہل بیت کے بغیر یعنی قرآن کا سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ ہاں ایسے کچھ بالکل آیات بھی ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے رجوع کرنا، لیکن اہل بیت جو ہے اس میں بھی جو قرآن جو ہے، جو روایت کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کو بھی سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے۔ کلی بات یہ ہے، کچھ چیزیں جیسے یہ ہے کہ بالکل واضح ہے تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کے فرامین کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا سلسلہ یہ ہے کہ خود قرآن کو بھی مکمل طور پہ یعنی آپ نہیں چھوڑو گے، اور جو ہے وہ اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑو گے، تو بات یہ ہوئی کہ اصل قرآن بھی اہل بیت کی طرف ہی پلٹ کے جائے گا۔ اہل بیت کے بغیر آپ کو قرآن کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بعض لوگ جو کہ حدیث کے منکر ہے، یہ اسلام کے فرقوں میں ہیں، ہمارے فرقے جو مذہب شیعہ ہے، مذہب شیعہ میں یہ افراد کم ہے، یہ کم ہے کہ جو کہے کہ بھئی ہم حدیث کے منکر ہے، روایت کے منکر ہے، لیکن جو دوسرے فرقے ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کو لینا ہے اور حدیث کو چھوڑ دینا ہے، جو کہ ان کے مذہب کے اساس میں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی تھی کہ وہ اکثر جو ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ دوری اختیار کرتے تھے، اور وہ چونکہ وہ صحابی نے کہہ دیا تھا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لایا جائے تو اس حدیث کو حدیث قرطاس کے نام سے ہے، جو کہ ہمارے پاس بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی ایک بگڑی ہوئی شکل میں لکھی ہے، لیکن وہ جو بگڑی ہوئی شکل ہے وہ بھی ان کے لیے کافی ہے، جس کو کہا جائے نا وہ بگڑی ہوئی شکل بھی اس کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے وہ بھی کافی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث لکھی، حدیث قرطاس۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے قلم اور قرطاس لائے جائے تاکہ میں کچھ لکھ سکوں آپ لوگوں کے لیے، تو اس میں سے صحابی نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اساس بھی یہی رہا ان کا، اور پھر یہ حدیثوں کا سلسلہ انہوں نے منع بھی کر دیا تھا، چونکہ بہت ساری احادیث ظاہر ہے کہ جہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے حدیث ہے تو یہ تو غاصبان حق کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، حدیث لوگ پڑھتے تو پھر تو ان کے جو ہے وہ برعلیہ جو ہے ان کے حدیث آ جاتی، اور یہ وہ کہاں ہضم کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر پھر بہرحال حدیث کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جو لوگ اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ حدیث کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے حدیث سے فرار کیا کرتے تھے، کہتے حدیث نے، اور ان کے پاس جو اقتدار ان کا رہا اس میں بھی حدیث کی منع کی گئی، اور جو لوگ حدیث وغیرہ کرتے تھے ان کو حتیٰ قتل کر دیتے تھے، قتل منع احادیث جو ہے وہ انہوں نے رکھا۔ اور یہ آج کے دور میں جو علماء اہل تسنن ہے وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ بھئی آپ لوگوں کی دین کا اساس یہی ہے کہ آپ حدیث سے آپ لوگوں کو منع کرتے تھے۔ یہ جو خلفاء ثلاثہ ہے ان کے دور میں بھی حدیث کا کوئی سلسلہ خاص نہیں چل سکا، اور اس کے علاوہ جو ہے بنی امیہ کے دور میں بھی حدیث پر پابندی تھی، تو حدیث 100 سال تک علماء کہتے ہیں 100 سال تک حدیث پر پابندی چلی کہ حدیث نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شکل تو بگڑ ہی جائے گی، جب 100 سال تک ایک بات کو آپ دبا کے رکھو گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے حدیث پر پابندی لگائی، اور ہمارے پاس احادیث کی تشویق کی جاتی تھی، البتہ حکومت زیادہ تر ان کے ہاتھ میں رہ چکی ہے، اور ہمارے پاس جو حکومت کا سلسلہ ہے وہ فقط 5 سال یا بعض نے کہا 3 سال
5 سال 3 سال 3.5 سال یا 5.5 سال، اس قسم کی بھی وہ ہے جو کہ دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور کہا کہ یہ دن جو ہے، یہ جو وقت ہے بے شک کم ضرور ہے، لیکن اس سے اچھا وقت جو ہے کبھی بھی دین اسلام پہ نہ آیا۔ یہ علماء نے کہہ دیا کہ اس سے اچھا وقت دین پر کبھی نہیں آیا، چونکہ رسول اللہ کے دور میں مشکلات زیادہ ہو گئے تھے، یہ تھوڑے سے حالات، لیکن یہ بھی مشکلات سے کوئی کم نہیں، مشکلات بہت زیادہ تھے، کیونکہ خود جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اور جمل ہے، اس قسم کی جنگیں بھی ہے یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس سے اچھا وقت کبھی بھی دین اسلام پہ نہیں آیا۔ سب سے گولڈن ٹائم جو ہے یہ 5 سال کا عرصہ ہے یا 3 سال کا عرصہ ہے، جتنا بھی بہرحال روایات میں ہے، کم عرصہ ہے، لیکن اس کم عرصے میں بھی سب سے گولڈن ٹائم جو اسلام پہ آیا وہ یہی تھا، جو کہ اس میں بھی بہت سارے مشکلات تھے۔ مثلا تراویح جو ہے ایک بدعت ہے، تراویح بدعت ہے جو کہ خلیفہ ثانی کے دور میں یہ تراویح کی ایجاد ہوئی، اور رسول اللہ تراویح وراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، اور تراویح کے بارے میں کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے، طرفین کی کتابوں میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، تراویح کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ خلیفہ ثانی نے بہرحال ایک بدعت کی شکل میں اس چیز کو اسلام میں وارد کر دیا، اور جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور آیا تو تراویح کی مخالفت کی حضرت امیر نے، تو یہاں یہ حالت ہوئی کہ لوگ جو ہے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور کہا کہ ان کے خلفاء کے نام لے کے نعرے لگائے، کہتے کہاں ہے وہ شیخین کہ ہم اس بدعت سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ہم اللہ کے نزدیک جا رہے تھے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہمیں روک رہے ہیں، اور ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حالات ایسے تھے کہ جو یہ تو ایک مثال ہے، اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں۔ تو خود جو ہے وہ یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام نے جس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، تو لوگ جو ہے وہ بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس میں سے یہ ایک مثال میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں کہ حضرت امیر نے کھلم کہہ دیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اگر رسول اللہ کی سیرت بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اس کام سے جو ہے بدعت ہے، اور اس بدعت کے ذریعے سے ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں، تو ہم اس بدعت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ بعض میں بڑی عجیب سی چیزیں بھی ہیں، بڑی عجیب چیزیں بعض ان کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے بدعت کہتے ہیں بدعت حسنہ، یعنی بدعت تو ہے، بعض علماء نے کہہ دیا بدعت ہے، مانتے ہیں بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اب بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کو شامل کر دینا، زیادہ کر دینا، یا یہ بدعت ہوتی ہے کہ دین میں کسی چیز کو اضافہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں بدعت ہے، مانتے ہیں، لیکن اچھی بدعت ہے۔ تو اچھی بدعت کہاں سے آئی اب خدا جانے۔ یہ بعض ان کی ایسی چیزیں جو ہے وہ موجود ہے کہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں، بہرحال ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ چیزیں جو بدعت ہے، جو بھی بدعت ہو، چاہے وہ ہمارے پاس نیک بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، ہمارے پاس بدعت ہوتی ہے، بس اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ مذہب شیعہ کا اساس ہے بدعت شامل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اہل بیت کے باب میں جو روایات سامنے آئے، فرمایا کہ میرے اہل بیت ایک کشتی کے مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو بھی اس سے دوری اختیار کرے وہ یقیناً جو ہے گمراہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی اور جو جنگوں میں جو حالات پیش آئے، اس میں سے ایک مہم جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جو واقعات پیش آئے وہ نہایت مہم ہے کہ اس کی طرف ہم دیکھیں۔ یعنی خود جب خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اسلام جو ہے وہ جنگ جیت چکی تھی، یعنی مسلمان جنگ جیت چکے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی جنگ میں موجود تھے۔ اسلام جنگ جیت چکے تھے، لیکن خالد بن ولید اس نے دوبارہ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو
روایت میں ملتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ بھی اس جنگ میں مجروح ہوئے، اور اس قدر مجروح ہوئے کہ آپ کا وجود مبارک زمین پہ چلا گیا، آپ کی وجود زمین پہ چلی گئی اور نہایت ہی سخت حالات پیش آئے۔ تو اس میں سے مسلمانوں نے جب دیکھا تو کہتے شیطان نے آواز بلند کر دی اور کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ یہ نعرہ سنتی ہی صحابیوں نے فرار کرنا شروع کر دیا اور سب کے سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ 3 شخصیات وہاں پہ رسول اللہ کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، باقی سب جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اس میں سے سحر فرز جو شخصیت تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ اس جنگ بدر، معذرت کے ساتھ کہ جنگ بدر کا موقع تھا، یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ اس جنگ میں ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی، اور ایک شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے جو تھے وہ ابو دجانہ تھے، ابو دجانہ بھی کھڑے ہو گئے، اور تیسری ایک خاتون تھی کہ جو وہاں خدمت کرنے کے لیے گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ خاتون کے لیے تو جنگ کرنا، خاتون سے جہاد ساقط ہے، تو یہ بھی وہاں موجود تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ خدمت کرنے کے لیے گئی تھی کہ اگر کوئی مجروح ہو جائے جنگ میں یا دوسرے جو خدمات ہوتے ہیں اس میں یہ ہیلپ کرنے کے لیے گئی تھی۔ لیکن جب حالات یہ اس نے دیکھے تو اس نے اپنے بیٹے کو پکار کے کہا، اور کہا کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر آج آپ نے رسول اللہ کی دفاع نہیں کی۔ لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ بزدل تھا، اور اس نے ماں سے کہا کہ یہاں ٹھہرنا موت کے برابر ہے، تو وہ بھاگنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اے بزدل، اپنی تلوار مجھے دے دیں اور آپ جا کے بھاگ جاؤ۔ یعنی ایک خاتون ہو کے جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ تنہا رہ چکے ہیں اور ایک ابو دجانہ ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو حالات بڑے سنگین ہیں، تو خاتون نے کہا اب تو میرے اوپر بھی رسول کی دفاع واجب ہو گئی، میں خاتون ہوں لیکن میرے اوپر ضروری ہے۔ تو انہیں بیٹے سے تلوار لی، بیٹا بھاگ گیا، اور یہ آ کے رسول اللہ کی دفاع کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ دیکھ کے فرمایا کہ اے ابو دجانہ، آپ بھی چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، میرے لیے تو صرف علی جو ہے وہ کافی ہے، چونکہ میں جو ہے وہ علی سے ہوں، انا من علی و علی منی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہاں پر نقل فرمایا۔ اور لیکن ابو دجانہ چونکہ ایمان کے اس درجے پر فائز تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے شہید ہی ہونا ہے اور کچھ نہیں، چونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور صحابی جو ہے وہ سب بھاگ گئے تھے۔ ظاہر ہے ایک خاتون ہے اور ایک حضرت امیر اور ایک ابو دجانہ، تو حالات سخت تھے، اور یہ کفار جو ہے وہ رسول اللہ پر ہی حملہ کر رہے تھے، چونکہ ان کو اچھا موقع ملا تھا کہ اسلام کا خاتمہ یہیں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ خود ابو دجانہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور وہ شہید ہو گئے، اور وہ جو خاتون تھی وہ بھی زخمی ہو گئی، مجروح ہو گئی اور گر گئی۔ ایک طرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کے دفاع میں اکیلے کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ کسی کی جرت نہ ہوئی، اور آپ کے بدن مبارک پر بہت سارے زخم وارد ہو گئے، بہت زخم وارد ہو گئے۔ اور یہ اسلام کا وہ حصہ تھا کہ جہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا۔ اور دوسرا موقع خندق کا موقع ہے کہ جہاں پہ عمر بن عبدود نے جب حملہ کر دیا اور خندق سے اوپر آ گئے، تو وہاں پر بھی جب رسول اللہ نے کہا کہ ہے تم میں سے کوئی جو آج اس کتے کی زبان کو بند کر دے، چونکہ وہ نبوت کی توہین کر رہا تھا، اور اس موقع پر بھی
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور حتیٰ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سر ایسے جھکا دیے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، اور صرف امیر المومنین علیہ السلام تھی جس نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ اور اسی وقت یہ حدیث بھی رسول اللہ پہ نازل ہوئی، اور فرمایا کہ جب جانے لگ گئے تو فرمایا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی ایک طرف حضرت امیر جو ہے وہ کل ایمان ہے، اور یہ جو شقی ہے جو عمر بن عبد ود ہے یہ کافر کل کفر ہے، چونکہ اس کے مقابلے کے لیے اور کوئی نہیں۔ اور جب اس کو قتل کر دیا تو وہاں پر فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا ایک ضربت حضرت امیر کی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر بھی اگر جنگوں پر نگاہ کی کرنی ہو تو آپ جو ہے مزید جنگ خیبر کی طرف جا سکتے ہیں، جہاں 40 دن تک وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کوئی نہیں تھا جو فتح کر سکے۔ 39 دن تک صحابی بھاگتے رہے، کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًّا رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَار، فرمایا کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو قرار ہوگا، مرد ہوگا، رجل ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، اور وہ فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہی ہوگا جس کو میں یہ پرچم دوں گا اور وہ فتح کر لیں گے۔ تو وہ اور کوئی نہیں تھے۔ جب معجزے کے طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام خیبر میں داخل ہوئے تو سلمان فارسی، سلمان محمدی، کہ در حقیقت سلمان محمدی نے سب سے پہلے خوشخبری رسول اللہ کی خدمت میں آ کے پیش کی، فرمایا علی پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ موقع تھا جب یہ علم حضرت امیر کے ہاتھ میں دیا گیا اور وہ جا کے اس نے خیبر کو فتح کر دیا۔ وہاں پر خالد اور مرحب جیسے لوگ اور یہ افراد جو ہے وہ موجود تھے، تو وہ سب جو ہے حضرت امیر المومنین کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ تو کوئی نہیں ہے حضرت امیر المومنین، اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ جس کی فضائل ہی فضائل ہے، اور اتنے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے کہ جس کا کوئی سوچ تک نہیں سکتا، اور یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وہ گران بہا شخصیت ہے اسلام میں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یقیناً اگر کوئی انکار کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، اور جو حضرت امیر المومنین کے ساتھ بغض رکھے تو فرمایا لا یحبک یا علی، لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، فرمایا کہ یا علی تجھ سے کوئی دوستی نہیں کر سکتا اما یہ کہ وہ حلالی ہو، اور آپ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا اما یہ کہ وہ حرامی ہو، اس کا جو ہے وہ ولادت ہی صحیح نہیں ہوئی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر، فرمایا کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اما یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ مومن ہو، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا اما یہ کہ وہ کافر ہو۔ تو یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی فضیلت میں دوسروں کو شامل کرنا یہ ظلم ہے، اور بغض حضرت امیر المومنین علیہ السلام کفر ہے، نفاق ہے، اور وہ جو ہے یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، بدترین کافر ہے، اور ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا کہ جو خندق میں، خیبر میں، بدر میں ان حضرت امیر المومنین اور رسالت مآب کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ یہ وہی حضرات ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے کہ جو وہاں کے کفار تھے، یہ بھی وہیں کے کفار کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عظیم موقع ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے رہو اور اپنے مجالس کو زینت دو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ۔ اس خوبصورت موقع پر حجت خدا کی ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے، چونکہ ہمارے مشکلات کا حل جو ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔